अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, इसमें उसने इंसान को अपनी शबीह पर तख्लीक किया और चूँकि वो हमारा खालिक है, वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत की मुख्तलिफ़ तावीलें, मुख्तलिफ़ दर्जे हमारे सामने वक़्त के साथ बताए जाते हैं कि जैसे जितनी मोहब्बत एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है, तो चूँकि खालिक है, हमारा रब हमारा खालिक है, वो हमसे 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने का दावेदार है और जिसको वो वक़्त के साथ-साथ साबित भी करता है। कई दफ़ा मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है। आज मैं आपके साथ अपने चचा मंजूर अहमद की ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करूँगी। उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए इंतहाई सबक आमोज़ और हैरानकुन वाक़यात से भरी हुई है। वो इंतहाई इबादत गुज़ार इंसान थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा इबादत करते हुए कभी किसी को नहीं पाया। हालाँकि वो एक इंतहाई खुशमिज़ाज इंसान थे। वो हर एक से बेपनाह मोहब्बत करते, वो हर वक़्त मुस्कुराते रहते, लेकिन हमें एहसास होता कि मुस्कुराते हुए भी वो इबादत ही कर रहे होते। जो भी कदम उठाते, जब मुस्कुराते, किसी से बात करते, बात-बात पे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये अल्फ़ाज़ सारी ज़िंदगी मुसलसल उनकी ज़ुबान से सुने। वो हमेशा हमसे कहते कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है बेटा, उसके लिए आसानियों के रास्ते पैदा करता है। वो अक्सर कहते कि जब हम अपने रब के नज़दीक हो जाते हैं, तो हमारा मालिक भी हमारे नज़दीक हो जाता है। हमें उनकी बातों की अक्सर बहुत दफ़ा समझ ना आती। बहरहाल मेरे चचा एक वेटनरी डॉक्टर थे और उनकी सारी ज़िंदगी नॉर्दर्न एरियाज़ में गुज़री। मुख्तलिफ़ जगह पर उनकी पोस्टिंग होती रही और जैसे ही जिस इलाके में उनकी पोस्टिंग होती, सारा ख़ानदान उनके पास सैर की गरज से पहुंच जाता। हम वहाँ पर बहुत एंजॉय करते और उनकी खुश मिजाजी और उनके पुरतपाक इस्तकबाल से, मेहमान नवाजी से हर शख्स बहुत मुतासर होता। उनकी वफ़ात से तकरीबन 1 साल पहले उनकी पोस्टिंग बालाकोट हो गई। बालाकोट एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ये बात जानते हैं और यूँ ही अब तो ये सूरत-हाल थी कि हमारी फैमिली में से जब भी कोई नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाने की कोशिश करता, तो वो रास्ते में उनके पास बालाकोट में स्टे करते और खूब एन्जॉय करते क्योंकि उनको पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत मकान गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेटेड था और उसके साथ ही एक डिस्पेंसरी और एक छोटा-सा हॉस्पिटल भी मौजूद था। उनकी वफ़ात से तकरीबन 1.5 माह पहले दिसंबर के महीने में वहाँ पर खूब बर्फ़बारी थी। मेरे चचा अपनी डिस्पेंसरी की तरफ जाने लगे तो बर्फ़ से उनका पाँव स्लिप हुआ और वो स्लिप होकर बर्फ़ पे गिरे, जिसकी वजह से उनके कूल्हे की हड्डी का गोला क्रैक हो गया। हमें इत्तला पहुंचाई गई। मेरे वालिद साहब लाहौर से दौड़े और चचा को वहां से लेकर फौरन पेशावर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया गया और प्लास्टर वगैरह और इनिशियल सारे ट्रीटमेंट्स के बाद उनको वापस बालाकोट 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज करके लाया गया। अब वो बहुत बेहतर हालत में थे और बहुत मुतमईन थे। हम सब लोग भी उनके पास थे। वो कहने लगे, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ भाईजान, अब आप जा सकते हैं। हम वहाँ से निकलकर अपने दूसरे चचा जो कि एबटाबाद में रहते थे, उनके पास पहुँचे। हमें वहाँ पहुँचे हुए अभी सिर्फ चंद घंटे गुजरे थे कि हमें इत्तला मिली कि मंजूर साहब की डेथ हो चुकी है। ये हमारे लिए एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर थी। मेरे वालिद साहब उन्हीं पैरों पर वहाँ दौड़े और वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर लोग हैरानकुन बातें कर रहे थे, जो हमारे वालिद साहब ने हमें वापस आकर बताई। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा और एक बेटी से भी नवाज रखा था। उनका बेटा 9th क्लास का स्टूडेंट था, जबकि बेटी क्लास 6 तालिबा थी। बहरहाल मेरे वालिद साहब ने तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे किए और एम्बुलेंस में उनकी मैयत को लेकर लाहौर रवाना हो गए। हम लोग एबटाबाद से ही लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे। हम सब लोग तकरीबन आगे पीछे ही लाहौर अपने घर को पहुंचे। जब हम घर आए तो हमारी चची बेहोशी के आलम में थी और सब लोग परेशान थे कि ये क्यों बेहोश हैं।
انہیں کیا بات ہے، یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ہم سب لوگ بھی بہت پریشان تھے۔ اتنی دیر میں میرا کزن منصور، جو کہ 9th کلاس کا طالب علم تھا، وہ آیا اور اس نے امی کو بتایا کہ بڑی امی، امی کو ابو جی نے اپنی ڈیتھ سے 10 منٹ پہلے نیند کا انجیکشن لگوایا تھا۔ ہم بہت حیران ہوئے۔ اس وقت ہمارا پورا خاندان موجود تھا۔ سب کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے امتحانوں کی تیاری تھی، میں امتحانوں کی تیاری میں مصروف تھا، اور ابو جان ہمیشہ کی طرح ساری رات کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھ میں اپنا قرآن پاک تھا۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے انہوں نے مجھے کہا کہ منصور، جا کے ڈسپینسری سے فلاں ڈسپینسر کو بلا کے لاؤ۔ میں نے کہا ابو، اس وقت اتنا ٹھنڈ کا موسم ہے، باہر برف ہے، اس وقت کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا، اس وقت ایک بہت ضروری کام ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم جاؤ اور ڈسپینسر کو بلا کے لاؤ۔ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، منصور کہنے لگا میں دوڑتا ہوا ڈسپینسری کی طرف گیا اور ڈسپینسر کو لے کر آیا۔ میرے چچا نے ڈسپینسر سے کہا کہ تم ڈسپینسری میں موجود فلاں انجیکشن اور ایک سرنج لے کر آؤ۔ منصور بتاتا ہے کہ میں تو اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن ڈسپینسر تھوڑی دیر کے بعد انجیکشن اور سرنج کے ساتھ گھر آ گیا۔ میرے چچا نے ڈسپینسر سے کہا کہ اس انجیکشن کو بھرو اور میری بیوی کو یہ انجیکشن لگا دو۔ ڈسپینسر کے چہرے پہ بھی حیرت اور سوال تھا، لیکن میرے چچا نے دوبارہ کہا کہ تمہیں جو کہا گیا ہے تم وہ کرو۔ چنانچہ ڈسپینسر نے وہ انجیکشن میری چچی کو لگایا۔ میرے چچا نے میری چچی سے کہا کہ جمیلہ، یہ تمہارے کندھوں میں جو درد ہے، تم یہ پین کلر منگوایا ہے میں نے، تم یہ پین کلر انجیکشن لگوا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ میری چچی نے وہ انجیکشن لگوا لیا۔ وہ انجیکشن دراصل نیند کا انجیکشن تھا۔ بہرحال وہ انجیکشن کے لگوانے کے بعد سو گئیں، اور میرے چچا تھوڑی دیر تک ایک کتاب جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ پڑھتے رہے۔ کافی دیر پڑھنے کے بعد میرا کزن بتاتا ہے کہ میں جب اپنا پڑھائی سے تھک گیا تو میں نے کہا کہ اب میں لیٹ جاتا ہوں، میں بہت رات ہو چکی۔ چنانچہ میں جب لیٹنے لگا تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو، میں لیٹنے لگا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، ابھی تہجد میں مشکل سے ہی آدھا گھنٹہ ہے، بہتر ہے آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ لیکن میرے چچا نے کوئی جواب نہ دیا۔ منصور نے دوسری دفعہ پوچھا کہ ابو آپ ٹھیک ہیں؟ لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ منصور اٹھا اور اس نے اپنے باپ کو ہلایا اور کہنے لگا ابو آپ بول کیوں نہیں رہے؟ اس کے ہلاتے ہی میرے چچا کی گردن سائڈ پہ ڈھلک گئی۔ منصور اس صورتحال سے بہت پریشان تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اسی دوران میرے چچا کے چہرے پر پڑی ہوئی کتاب ایک پھسل کر اس کے ہاتھ میں آ رہی۔ جو ہی کتاب کی طرف دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ مرنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ منصور بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ یہ کیا لکھا۔ جیسے ہی اس نے اس کتاب میں لکھی ہوئی الفاظ سے اپنے باپ کے چہرے کو دوبارہ دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس دنیا میں نہیں۔ بہرحال وہ بہت گھبرایا، چیخا چلایا، اس نے ماں کو بھی آواز دی، لیکن میری چچی چونکہ اس وقت بے ہوش تھیں، انہیں بھی کوئی پتہ نہ لگا۔ منصور ڈسپینسری کی طرف دوڑا اور ڈسپینسر کو بلا کر لایا کہ آ کے دیکھو ابو بول نہیں رہے۔ اس نے منصور کو بتایا کہ یار تم گھبراؤ نہ، ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، جبکہ تمہاری والدہ کو انہوں نے نیند کا انجیکشن لگوایا ہے۔ منصور اس بات سے بہت حیران ہوا کہ اسی لیے میری والدہ بول نہیں رہی۔ بہرحال ڈسپینسر ان کے ساتھ دوڑتا ہوا گھر واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ ساری صورتحال جس وقت منصور نے بتائی تو ہمارے گھر میں موجود تمام افراد کو ساری صورتحال کا اندازہ ہوا، اور چچی کی بے ہوشی کا، ان کی نیند کا راز بھی سب پر کھلا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال جب مجھے یاد آتی ہے تو میں سوچتی ہوں میری چچی تو انتہائی چھوٹے دل کی خاتون تھیں۔ یہ صورتحال میرے چچا بخوبی جانتے تھے۔ اللہ کی کیسی انوکھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چچا کو یقیناً اشارہ دیا ہوگا۔ یہ تمام میری اپنے خیالات ہیں کہ ان کو ضرور اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے،
جس کو وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اور اس کے لیے بالا کوٹ سے لے کے لاہور تک کا سفر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہوں نے اس کے لیے جو انیشل پریکاشن تھی وہ لے پا سکتے تھے اپنی زندگی میں، انہوں نے وہ لی، کیونکہ وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، توبہ کا دروازہ تو آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ وہ اکثر ہمیں کہتے، کیا تم لوگوں نے کبھی حضرت علی کا قول پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، اور دعا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی تقدیر کو مات دے سکتا ہے، جبکہ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو انسان کو حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ان کی یہ باتیں ہمیں سمجھ نہ آتی، لیکن ان کی وفات کا یہ انوکھا واقعہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ گیا، اور مجھے اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ اسی کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے جو اس سے رجوع کرتا ہے۔ جب ہم اپنے مالک سے جڑ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہماری چھپی ہوئی آنکھ کو کھول دیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ضرور اتفاق کریں گے، مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجیے، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، میری واقعات اور میری کہانیوں کو شیئر کیجیے، اسے لائک کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔